فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے تقوی والے جڑے لوگ نے انہاں نو صحابہ کہندے نے، اے جڑے رحماء بینہم نے انہاں نو صحابہ کہندے نے، اے جڑے اشداء علی الکفار نے انہاں نو صحابہ کہندے نے، جنہاں بارے اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حکم جاری کرے، ورضوا عن دے فیصلے جاری کرے، انہاں نو صحابہ کہندے نے، جنہاں بارے قرآن آکھے اولئک ہم المؤمنون حقا. اے سچے پکے مومن نے، اے تواڈے تے میرے واسطے نہیں بلکہ 1450 سال پہلے جنہاں لوگاں واسطے اے پیغام آیا ہے انہاں نو صحابہ کہندے نے. فرمایا جنہاں بارے قرآن کہندا ہے کہ اولئک ہم الراشدون، اے رشد و ہدایت والے جڑے لوگ نے انہاں نو صحابہ کہندے نے. جنہاں بارے قرآن کہندے نے اولئک ہم الوارثون، انہاں نو صحابہ کہندے نے. جنہاں بارے قرآن کہندا ہے الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بلندی عظمت شان و شوکت جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک واسطے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات مالک لم یزل دے لاڈلے اور شہزاد نبی جناب حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم واسطے انتہائی معزز وقار سامعین کرام، قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے دے اندر سماعت کرن والیاں میریاں روحانی ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت دا احسان ہے ساڈے اتے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے در دے اتے اکٹھیاں کیتا ہے. دعا کر دے رہا کرو اللہ رب العالمین سانو روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جھنڈے تلے بھی ایسے طرح اکٹھیاں فرمائے. حضرات محترم، اسی پہلے پچھلے نہیں تے اس تو پچھلے جمعے گلاں کر چکے ہاں بھئی کیڑے ایسے اعمال کیتے جان گے کہ جس دے انعام دے اندر اللہ وحدہ لا شریک سانو روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قرب نصیب فرمان گے. اور گزشتہ جمعے
اسی گفتگو کیتی سی کہ وہ کیڑے خوش نصیب لوگ ہون گے کہ جنہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کولوں ساڈے حق دے اندر سفارش کرن گے۔ اج اسی انشاءاللہ الرحمن اسے گفتگو نو اسے موضوع نو لے کے اگے چلدے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قرب بھی آ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سفارش بھی آ گئی۔ اج ساڈا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دے حقدار کیڑے لوگ بنے نے۔ آمینہ دلال محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین اللہ رب العزت دے لاڈلے اور شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارن واسطے ایک بہترین نمونہ حیات ساڈے سامنے پیش کیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو ہر مومن مسلمان واسطے ذریعہ نجات ہے۔ دعا ایک طرح دی اپنے آپ دے اندر عبادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر سنت عمل مومن مسلمان واسطے عبادت منیا جاندہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے بڑے عظیم مرتبے نال نوازیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے لوگاں واسطے دعاواں کیتیاں۔ معلوم ہویا کسے واسطے دعا کر دینا نبی پاک دی سنت ہے، لیکن اسی تے اپنے واسطے ہی نہیں کردے، دوجیاں واسطے کتھوں ٹائم ہوئے گا ساڈے کول، مصروف ہی اننے ہو گئے ہیں اسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ہستی نے کہ جنہ دی ایک واری اٹھائے ہوئے ہتھاں دی برکت ایسی ہے کہ اللہ نے لوگاں دیاں زندگیاں بدل چھوڑیاں۔ اور یقیناً قیامت والے دن بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جدوں ساڈے واسطے اللہ دے سامنے سر سجدے دے اندر رکھن گے تے یقیناً اللہ رب العزت ادوں بھی ساڈی تقدیر بدل دین گے۔ ہاں اے ایمان ہوئے گا تے بندہ کامل ایمان والا ہے بھی نبی پاک دی شفاعت، نبی پاک دی سفارش تو بغیر اسی جنت دے اندر جان دا سوچ بھی لئیے تا ساڈا ایمان مشکوک ہے۔ روزہ رکھیا سانو نبی پاک نے حکم کیتا ہے تے اسی رکھیا ہے، نماز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے دسیے اور حکم کیتا ہے تے اسی منیا ہے، اخلاقیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لین دین کر کے دکھایا ہے اور سانو دسیا ہے تا اسی منیا ہے۔ تو یاد رکھو قیامت والے دن بے شک اسی جو کیتا ہے جتنے اعمال اچھے کر لئیے ادوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے حق دے اندر دعا فرمان گے، اللہ کولوں مہربانیاں منگن گے، جتنے بھی اچھے اعمال ہوئے وہ بعد دیاں گلاں نے، لیکن انعام دے حقدار ادوں اسی بناں گے جدوں ساڈے حق دے اندر آمینہ دلال دعا فرمان گے۔
دعا کرتے رہا کرو اللہ سانو بغیر حساب کتاب تو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اج انشاءاللہ الرحمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دے جڑیاں شخصیات حقدار بنیاں انہاں بارے میں چند گلاں تواڈے سامنے گوش گزار کرانگا، ایس یقین نال کہ اللہ رب العزت میریاں غلطیاں نو معاف فرما کے انہاں اچھیاں گلاں نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ فرماندے نے سونیاں اے جڑے تواڈے غلام نے، جڑے تواڈے تابعدار نے، خذ من اموالہم، اگر تواڈی خدمت دے اندر، اگر تواڈے حکم دے مطابق اپنے مالاں دے وچوں کوئی شے تواڈی خدمت دے اندر پیش کرن، اللہ واسطے تواڈے کول لے کے حاضر ہون، فرمایا خذ سونیاں انہاں کولوں لے لو، انکار نہیں کرنا۔ اللہ کریم کچھ لوگ او بھی نے جڑے ایک مٹھ جوں دا لے کے کھڑے ہوئے نے، انہاں بارے کی حکم ہے؟ اللہ پاک اونا بارے بھی فرماندے نے خذ من اموالہم، اے بندہ ماڑا ضرور ہے لیکن ایک مٹھ جو دی قیمت پوچھنی ہے تے او دے کولو پوچھو نا، جیڑا لے کے کھڑا ہویا ہے اگر او دی دسترس دے اندر، اگر او دی ہمت دے اندر اس نالوں بہتر کوئی شے ہو سکدی، او تواڈے قدماں دے اندر لے کے حاضر ہوندا۔ سونیاں خذ من اموالہم، اینا کولو مال لے لو، صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، اینا کولو قبول کر لو تاکہ تواڈی دعا اینا واسطے تسکین دا سبب بنے، تاکہ تواڈی دعا دے اے حقدار بن جان، سکن لہم، تاکہ تواڈی دعا دی برکت دے نال اللہ انہاں اُتے اپنا سکون نازل فرمائے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنن والا ہے اور بہتر علم رکھن والا ہے۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونا دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین ذریعہ حیات، نمونہ حیات۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اے ابو بکر کونے کہ جنہاں سب تو پہلے آمنہ دے لال دی نبوت دی تصدیق کیتی ہے، انہوں ابو بکر صدیق کہندے نے۔ جدو ہر بندہ مخالف ہے ادو ابو بکر او ہستی ہے جڑی آمنہ دے لال دے نال ساتھی بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ جدو ہر بندہ دشمنیاں کردا ہے تے جڑا محبتاں دا اظہار کرن والا ہے انہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے۔ اونا واسطے آمنہ دے لال نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی روایت کردے نے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں
مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر سان. سبحان اللہ. خدمت دے اندر حاضر سان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہائے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. کیسا منظر ہوئے گا, کس طریقے نال ابو بکر آیا ہوئے گا. اس وقت دا بابا آیا ہوئے گا, چٹی سفید داڑھی لے کے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل دے اندر آن والا ابو بکر کیڑی حالت دے اندر ابو بکر آئے. آقا دے صحابی ابو دردہ فرماندے نے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی قمیض دا کنارہ پکڑیا ہویا ہے, اس طرح کپڑا پکڑیا ہویا ہے تے گھٹنا کھول کے, یعنی اس طرح اپنے کپڑے نو کھول کے ایک کنارے نو پکڑ کے بڑی پریشانی دی حالت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حاضر ہوئے نے. میں صدقے جان اس محمد کریم دی رحمت تو جڑی اپنے غلام نو آندیاں ہویا ویکھ کے او دی کیفیت دے بارے اندازہ لائے. آقا فرماندے نے ابو بکر لگدا ہے تو کسے وجہ نال پریشان ہے, کسے کولوں ناراض ہو کے آیا ہے, دس تے صحیح نہ کی گل ہے. میں صدقے جاں ابو بکر صدیق دے فصاحت اور بلاغت تو, میں صدقے جاں آقا دی کیتی ہوئی تربیت دے نتیجے تو ابو بکر کہندے نے سونیاں میں اپنے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال, اپنے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کسے وجہ نال تکرار دے اندر آیا. ساڈے اندر کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی ہے, میرے کولوں قصور ہویا ہے کہ میں سخت الفاظ استعمال کر لینے. سونیاں میں حضرت عمر کولوں معافی منگن دی کوشش کیتی ہے, میں عمر کولوں معذرت کرن دی کوشش کی لیکن عمر تے جلالی ہویا, عمر نے میری معذرت قبول نہیں کیتی. لہذا میں پریشانی دے عالم دے اندر تواڈے کول حاضر ہویا. سونیاں اے پریشانی ہے, ساڈے اندر تکرار ہو گئی ہے, عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا. پریشانی دی حالت دے اندر میں تواڈے کول حاضر ہویا. غلطی میری ہے, میرے کولوں غلطی ہوئی ہے, لیکن او معاف کرن واسطے تیار کوئی نہیں. میں صدقے جاں ابو بکر تیرے نصیب تو کہ تو غلطی کر کے مصطفیٰ دے کول آویں. عمر معاف کرے نہ کرے پر مصطفیٰ تیرے واسطے اللہ کولوں معافیاں منگدا نظر آندا ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آن دی سپاٹ اوتھے ہی کھڑے ہو کے فرمایا اللہ تینوں معاف کرے. ابو بکر اللہ تیرے اتے رحمت کرے, ابو بکر اللہ تیرے اتے مہربانی کرے. 3 واری دعا کیتی ہے تے ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جدوں ویکھیا کہ میرے کولوں نبی دا یار خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق پریشان ہو کے آیا ہے, انہیں معذرت بھی کیتی ہے, لیکن میں فرط جذبات دی کیفیت دے اندر حضرت ابو بکر نو معاف نہیں کیتا. میں ناراضگی ختم نہیں کیتی, میں صلح صفائی دی کوشش نہیں کیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو احساس ہویا نا کہ کام تے ہو گیا غلط, حضرت ابو بکر پریشان ہو کے چلے گئے نے, تے ہر بندے نو یقین ہوندا سی کہ ابو بکر اگر کیتے گیا ہے نا تے اوتھے جائے گا جتھے آمنہ دا لال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہجرت دی رات جدو غار سور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے حکم دیتا
سونیا اپنے بستر دے اتنے علی نو لٹاؤ، تھوڑا بھائی ہے، علی نو لٹاؤ، خود جاؤ ابو بکر دے بوئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ ابو بکر دے بوئے تھے، تھوڑا غلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر دے بوئے تے کھڑے ہوئے نے۔ ابو بکر اللہ دا حکم آیا ہے، آپاں اج کوچ کرنا ہے، اپنا اج سفر شروع ہونا ہے۔ کافرہ نے ویکھیا نا بھی سویر ہو گئی تے گل بنی نہیں، جڑا اسی سوچیا سی معاذ اللہ اج تے مسلمانہ دے نبی نو ختم کر دیاں گے، ویکھو تے صحیح، جدو ویکھے تے حضرت علی بیٹھے ہوئے نے تو انہاں آپس مشورہ کیتا، انہاں کہا یار آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے کتھے ہون گے؟ انہاں بےایماناں دے وچوں ایک بندے نے کہا، انہیں کہا اگر محمد ایتھے کوئی نہیں نا تے ابو بکر دا پتہ کرو، جتھے ابو بکر ہوئے گا اتھے رسول اللہ ہون گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چل دیاں حضرت ابو بکر دے دروازے تے پہلے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، من دکل باب، دروازے تے کون ہے؟ جواب آیا انا عمر بن خطاب، ابو بکر نو ملنا ہے۔ جواب آیا ابو بکر تے گھر کوئی نہیں، فوراً پتہ چلیا، ذہن نے گھنٹی بجائی، اگر ابو بکر گھر کوئی نہیں تے آمنہ دے لال دی خدمت دے اندر ہوئے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں نا، توجہ کرے جے، چل دیاں نبی پاک دے کول پہنچے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا نے غصے دے عالم دے اندر چہرہ لال سرخ ہویا، منہ پھیر لیا۔ ابو بکر دیاں شانہ دسیاں نے نبی پاک نے، منہ پھیر لیا۔ ابو بکر صدیق نے جدوں موقع ویکھیا، نبی پاک دے جذبات اور ناراضگی دا اظہار ویکھیا، ایویں نا جویں آپا اتحیات چ بہنے ہیں نا، گوڑے کٹھے کر کے دو زانوں ہو کے، حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا غلطی میری ہے، اللہ دی قسم غلطی میری ہے، تسی عمر بن خطاب نال ناراضگی دا اظہار کر رہے ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب نو فرمایا، او عمر بن خطاب جدو سارا زمانہ میرا مخالف سی، ادو ابو بکر نے میریاں حمایتاں کیتیاں نے، جدو کوئی میرا ساتھ دین واسطے تیار کوئی نہیں سی، اگر کسے نے میرا ساتھ دیتا ہے تے انہوں ابو بکر کہندے نے، جدوں ہر بندے نے میری مخالفت کیتی سی، اگر کسے نے اس وقت دے اندر میری طرفداری کیتی سی تے او دا نام ابو بکر۔ نبی پاک نے نا جڑے الفاظ فرمائے، اوے میرے یار نال تسی اس طرح کر دے ہو، او تسی میرے یار نو ستان تو باز کیوں نہیں آندے؟ ہائے 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 ہائے۔ ابو بکر کہہ رہے نے سونیا غلطی میری ہے، اللہ دی قسم غلطی میری ہے۔ نبی پاک کی فرما رہے نے تسی میرے یار نو ستان تو باز کیوں نہیں آندے؟ ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ اگر ابو بکر نو ستان والا یا کسے وجہ نال ابو بکر واسطے پریشانی بنن دا سبب ہوئے جڑا، بے شک مراد رسول ہوئے، نبی پاک او دے واسطے بھی ناراضگی دا اظہار فرمان۔ ابو بکر نال ناراضگی تے اج اگر کوئی کالا بےمان ٹھواں سپ اٹھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صداقت دے بارے بھونکے بکواس کرے، وہ اپنا حشر یقیناً اگ دا دوزخ دی اگ دے وچ سمجھے، جہنم دا حشر سمجھے۔ آمینہ دے لال نو کسے صورت اے گل قبول کوئی نہیں
کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے ابو بکر بارے کوئی تھوڑا جا بھی ناراضگی کا اظہار کرے۔ آمنہ دلال نے اپنی حیات طیبہ دے اندر سانو دس دیتا ہے کہ اگر ابو بکر نال تکرار عمر دی بھی ہو جائے تو میری ناراضگی عمر نال ہے، ابو بکر پھر بھی سچا ہے۔ آمنہ دلال نے اپنی زندگی دے اندر صدیق دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ ابو بکر تے انجی نام سی نا، جیڑا نال صدیق ہے اے پروٹوکول ہے۔ میرا نام عمر مدنی، نال کوئی کہے قاری عمر مدنی، مولانا عمر مدنی، حضرت مولانا عمر مدنی یا خطیب جامع مسجد چوک والی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، نام تے میرا عمر مدنی ہے، جڑے اگے پیچھے الفاظ نے اے میرا پروٹوکول ہے، مینوں اہمیت دیتی جا رہی ہے۔ ایسے طرح آمنہ دلال نے صدیق دا پروٹوکول دے کے دسیا ہے کہ صدیق دا مقام بڑا بلند ہے، اگر میرے تو بعد کائنات دے اندر کوئی عظیم ہستی ہے انہوں صدیق اکبر کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق واسطے دعاواں کیتیاں، پھر کہن والا کہہ گیا کہ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، اے سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، ہوندا دو ٹوٹے، ہوندا دو ٹوٹے، سب نے کمر ویکھیا، ہوندا دو ٹوٹے، سب نے کمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ آنا اگے بڑھے، ابو بکر صدیق بارے نبی پاک نے دعا کیتی ہے کہ اللہ تیرے اتے رحمت کرے، اللہ تیرے واسطے راضی ہو جائے۔ ہن واریاں آئیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیاں۔ عمر بن خطاب کونے جدے آیا، جدے ایمان لے کے آیا، اسلام دے اندر باہراں آ گئیاں، اسلام مہک اٹھیا، اللہ دے سامنے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے کھڑے نے، اے میرے رب کریم تیری بارگاہ دے اندر التجائے۔ ایک روایت دے اندر فرمایا یا عمر بن خطاب دے دے یا ابو الجہل دے دے۔ دوجی روایت دے اندر آندا ہے کہ نبی پاک نے کلا عمر بن خطاب اللہ دی بارگاہ دے اندروں منگے آئے، اللہ نے عمر بن خطاب نو نبی پاک دی دعا دا اثر بنا کے خدمت دے اندر بھیجے آئے۔ 22 سال دا کڑیل جوان، جدوں جذبات جوانی ٹھاٹھا مار رہی ہوندی ہے، فل جذبات ہوندے نے بندے دے اندر، اور موقع کیسا، تلوار اٹھا کے جا رہا ہے، بے ایماناں نال مک مکا، بھئی مسلماناں دے نبی نو ختم کرنا ہے تے میں کراں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، ایسو سخت جذبات انسان دے اندر نہیں ہوندے، لیکن ادھروں میرے مصطفیٰ دے ہاتھ اٹھ گئے، اے میرے رب کریم عمر بن خطاب دے دے، میرے دین دی عزت واسطے عمر بن خطاب نو دے دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی غلامی دے اندر آ گئے، وہ آیا ہے تو آنے دو، خدا کا انتخاب آیا
خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبروک 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 اور مبارکہ ہونے کون ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا منگ رہے نے اللہ نے دعا دا نتیجہ عمر بن خطاب نو مصطفیٰ دے قدمہ دے اندر بھیج دیتا اللہ اکبر تیسری شخصیت کون ہے ایدہ نام حضرت عثمان نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا دورہ دامادے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہے کوئی نہ کوئی ساتھی ہے لیکن جنت دے اندر جڑا میرا ساتھی ہوئے گا انہوں عثمان کہندے نے حضرت عثمان دیاں کیا شانہ کیا باتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے دروازہ کھڑکیا کون انا ابو بکر صدیق آ جاؤ گلاں باتاں شروع ہو گئیاں تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھٹکیا کون عمر بن خطاب آ جاؤ پھر اسی طرح حال احوال شروع ہو گئے دو میں یار گلاں کر رہے نے دو ستارے اندر چن چمک رہے آئے بڑیاں عجیب حالتاں ہون گیاں کیسی بابرکت جگہ ہوئے گی جتھے آمنہ دے لال دے ڈیرے ہون گے جتھے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان والا نبی بیٹھا ہوئے گا دو ہو گئے پھر دروازہ کھڑکیا کون انا عثمان میں عثمان میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیتی ابو بکر آئے فوراً آجا عمر آئے فوراً آجا عثمان اجازت نہیں کیوں اللہ اکبر شانہ ویکھ عثمان دیاں مقام ویکھ عثمان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلے سدھے ہو کے بیٹھے جس طرح ٹیک لا کے بیٹھے سن نا بے تکلفی دے عالم دے اندر چھڑ دیتا ٹیک سدھے ہو کے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے اپنا کپڑا سدھا کیتا روایات دے اندر آندا ہے کہ پنڈلی مبارک تو تھوڑا جا کپڑا اتے سی آمنہ دے لال نے کپڑا سدھا کیتا جدو ایویں بالکل ٹینشن ہو گئے نا تے آمنہ دے لال نے فرمایا عثمان اندر آ جاؤ عثمان اندر آ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو سوال کیتا گیا آقا جی جدو عمر آیا ہے تسی آن دیتا ہے جدو ابو بکر آیا ہے تسی اسے ٹائم اجازت دے دیتی ہے لیکن جدو عثمان دیاں واریاں آیاں نے تسی فوری اجازت نہیں دیتے تسی فوراً اندر آن دا حکم جاری نہیں کیتا سونے سب تو پہلے تسی اپنے کپڑے جوڑے نے اپنی پنڈلی مبارک دے اتے کپڑا کیتا ہے اس تو بعد عثمان نو تسی حکم کیتا ہے عثمان تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہے آمنہ دے لال نے فرمایا او عثمان تے ہوئے
کہ جدے کولو جنت دے فرشتے اللہ دے فرشتے جدے کولو حیا کر دے نے تے میں محمد او دے کولو حیا کیوں نہ کرا عثمان دیاں شانہ کیا شانہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے نبی کریم صلی اللہ توجہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے اے میرے رب کریم عثمان دے او گناہ معاف فرما جڑے انہیں لک کے کیتے ہون یا او دے کولوں اعلانیہ گناہ ہو گئے ہون اللہ کریم عثمان دے او گناہ معاف فرما جڑے انہیں چھپ کے کیتے نے یا سرعام گناہ کر چکے آئے اللہ عثمان دے ہر پوشیدہ گناہ نو معاف فرما ہر ظاہری گناہ نو معاف فرما معلوم ہویا جس ہستی واسطے آمنہ دے لال دے ہاتھ اٹھ جان او ہستی اللہ کیوں نہ پسند فرمائے اس ہستی دیاں شانہ اللہ کیوں نہ دسے فرمایا محمد الرسول اللہ سونیا تو میرا رسول ہے محمد الرسول اللہ اگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار اشداء والذین معہ اشداء جذبات والے علی الکفار کافراں واسطے اگے فرمایا رحماء بینہم سونیا اے جڑے تیرے غلام نے کافراں واسطے سخت نے لیکن جدوں آپس دے اندر کوئی معاملہ ہوئے آپس دے اندر بڑے رحم دل نے کیوں کیونکہ آمنہ دے لال نے بھائی بھائی بنایا ہے نبی پاک نے تو ادو بھائی بھائی بنا دیتا افسوس کہ اسی ادو ہی بھائی بھائی سمجھ لیا بھی بس ادو ہی بھائی بھائی سی اج نہیں سکا بھائی سکے بھائی دی مخالفت کردا ہے کوئی دشمنی دا موقع ہوئے نا تے نبی پاک نے تے جہالت ختم کیتی سی بھی جہالتاں ختم کر دیو لڑائیاں مکا دیو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل دسی مسئلہ بنیا فوراً آمنہ دلال دی خدمت دے اندر حضرت عمر نو احساس ہویا یار معذرت قبول کر لینی چاہیے سی جے میں آپا کہنے یار جفی پا لینی چاہیے سی میرا مسلمان بھائی سی احساس ہویا بھی میرے کو بھی غلطی ہوئی ہے معاف نہ کر کے اللہ اکبر اسی پتہ نہیں کیڑے خان بنے ہونے ہیں بھی ساڑھے پیر دے تھلے کسے دا ہاتھ آئے تے صحیح پھر وہ بچ کے جاوے کتھے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اے تقوی والے جڑے لوگ نے انہاں نو صحابہ کہندے نے اے جڑے رحماء بینہم نے انہاں نو صحابہ کہندے نے اے جڑے اشداء علی الکفار نے انہاں نو صحابہ کہندے نے جنہاں بارے اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حکم جاری کرے ورضوا عن دے فیصلے جاری کرے انہاں نو صحابہ کہندے نے جنہاں بارے قرآن آکھے
اولائکا ہم المؤمنون حقا، اے سچے پکے مومن نے اے تواڈے تے میرے واسطے نہیں بلکہ 1450 سال پہلے جنہاں لوگاں واسطے اے پیغام آیا ہے انہاں نو صحابہ کہندے نے۔ فرمایا جنہاں بارے قرآن کہندا ہے کہ اولائکا ہم الراشدون، اے رشد و ہدایت والے جڑے لوگ نے انہاں نو صحابہ کہندے نے۔ جنہاں بارے قرآن کہندے نے اولائکا ہم الوارثون، انہاں نو صحابہ کہندے نے۔ جنہاں بارے قرآن کہندا ہے الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ مقام یار صحابہ دا ہے، چرچا عام صحابہ دا، گر طلب تینو جنت دی تے پلہ تھام صحابہ دا۔ اج اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں نا، رب کعبہ دی قسم جنہ لوگاں نے سانو بے کے وکھایا انہاں نو صحابہ کہندے نے۔ پیچھے نیت کے کھڑے ہویا اللہ دی وحدانیت دی قسم، جنہاں نے مصطفیٰ دے پیچھے نیت کے صف سدھی کر کے کھڑے ہو کے وکھایا انہاں نو صحابہ کہندے نے۔ بڑا بڑا مقام ہے صحابہ دا۔ میں موضوع شروع کیتا سی دعائے رسول پان والے لوگ کیڑے نے، طویل موضوع ہے، شاید کچھ حصہ اگلے جمعے بھی بیان کرنا پہ جائے، لیکن چونکہ گلاں ہے جو صحابہ دیاں نے، نبی پاک نے دعاواں کیتیاں جو انہاں واسطے نے۔ اگے چل اختصار دے نال نبی پاک دے چوتھے صحابی دی، چوتھے خلیفے دی گل کراں تے اجازت چاواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھائی، جنہاں نو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، جنہاں بارے آمنہ دے لال نے حجت الوداع تو واپسی دے اندر فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا ہے، جڑا مینو اپنا دوست سمجھدا ہے علی نو بھی دوست سمجھے گا تے گل بنے گی، جڑا مینو اپنا رہبر مندا ہے او علی نو بھی رہبر مننے گا تے گل بنے گی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت علی المرتضی بیمار نے، پریشانی دی حالت کمزوری دی حالت تے نبی پاک نے حضرت علی المرتضی واسطے دعا فرمائی، اے میرے رب کریم اے علی المرتضی نو شفاواں عطا فرما۔ اے کون کہہ رہا ہے؟ انہاں نو آمنہ دلال کہندے نے۔ نبی کریم حضرت علی المرتضی واسطے دعا کروا رہے نے، اللہ کو منگ رہے نے، اللہ علی المرتضی نو شفا عطا فرما، پریشانی تو عافیت عطا فرما۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی فرماندے نے کہ مینوں نا ایک موقع تے موسم دے کچھ اثرات میرے اتے آ گئے۔ نبی پاک دے صحابی حضرت علی المرتضی فرماندے نے کہ نبی پاک نے جدو میری حالت ویکھی نا میرے واسطے ہاتھ چکے، اللہ کو دعا کی تھی اللہ علی دے اتے موسم دے اثرات نو ختم فرما۔ حضرت علی المرتضی فرماندے نے جدوں دی نبی پاک نے میرے واسطے دعا کی تھی نا کہ اللہ موسم دے اثرات تو علی نو محفوظ فرما، بس او دن گیا اج تک نہ مینوں کدی گرمی دی ٹینشن ہوئی ہے نہ مینوں کدی سردی دی ٹینشن ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں ساڈے واسطے آمنہ دلال نے ایک وقت گزار کے ایک جماعت بنا کے اس جماعت نو سیدھے رستے چلا کے ساڈے تک پیغام پہنچایا ہے کہ زندگیاں انج گزارو جس طرح میں صحابہ اکرام نو گزارن دا حکم دیتا ہے، تے اونا اس طرح گزاریاں نے کہ اللہ نو عرشاں تو کہنا پہ گیا سونیا میں اینا تے راضیاں تے اے وی میرے نال راضی نے۔ اللہ اکبر۔ بس دعا کر دے رہا کرو الہ العالمین سانو
سچے اچھے اور بہترین طریقے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی پکی تابعداری اور غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ ساڑھے سارے دا خاتمہ ایمان تے فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دے جڑے حقدار نے، یہ کافی سارا آگے موضوع ہے لیکن میں اگلے جمعے اختصار دے نال سمیٹن دی کوشش کراں گا۔ خود بھی آیا کرو، دوست احباب نو بھی اگر تے کچھ پلے پیندا ہے پھر دوست احباب نو بھی دعوت دیا کرو، انشاءاللہ توڑا ایک ایک قدم ٹور کے آنا اللہ دی بارگاہ دے اندر باعث نجات اور باعث بخشش ہوئے گا۔ وآخر دعوانا